ایکسکیوز می، کیا آپ دائم طلال ہیں؟ ڈنر کرتے ہوئے اپنے بالکل کان کے ساتھ ابھرنے والی آواز پر چونک کر پلٹا۔ جی نہیں، میں ہرگز دائم طلال نہیں ہوں۔ آپ پلیز کسی اور ٹیبل پر جائیے۔ اور یہ خبیث پہلے نہیں بتا سکتا تھا تو یہاں بیٹھا ہے۔ خدا نخواستہ اگر مجھے اپنے پیسوں سے اس چڑیل کو ڈنر کروانا پڑ جاتا تو۔ علی دائم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رابیل آتے ہی عدن سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تو نے مجھے سکون سے رہنا دینا بھی ہے یا نہیں؟ آج پہلی بار صرف کچھ دیر کے لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر آ گیا، پر تجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں بتایا کس نے میں یہاں پر ہوں؟ دائم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، جو اس کی پلیٹ اب اپنی طرف کھسکا کر اس پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں تجھے کسی صورت اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی یاری ساپے باری۔ ویسے تیرے لیے ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ میں نے ابھی نیہا کی گاڑی کو پارکنگ میں رکتے دیکھا ہے، اس لیے بیٹا بہتری اس میں ہے، کھانا چھوڑ اور نیما ہو کر نکل لے یہاں سے۔ کیا یار، یہ ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی ہیں میرے سر پر۔ ٹھیک کہتے ڈیڈی، باہر کام نکلا کرو، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ رابی، جلدی سے ڈنر کرو، تھوڑی دیر میں تو شو لگ جائے گا یہاں پہ، پھر بھلا کہاں کھا سکوں گا۔ اس نے دائم کو آنکھ مارتے ہوئے رابی سے کہا، میں تمہارے پیسوں پہ ڈنر کرنے آئی ہوں، دائم بائی کے نہیں۔ بیٹا اگر تم نے میرے سے کوئی امید رکھی پھر میں تو صرف ایک فالودہ ہی کھلا سکوں گا تمہیں، اس لیے بہتر ہے اپنا سمجھ کے جلدی کھاؤ۔ شرم تو نہیں آتی؟ اب کسی اور لڑکی کو ساتھ لاتے تو اگلے دن کا کھانا بھی اس کے لیے یہیں سے پیک کروا لینا تھا، اور بہن کو تم ایک ڈنر بھی نہیں کروا سکتے؟ ہاں تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تم جیسی سوکھی سڑی تیلیاں نہیں، سارا کچھ تو تم خود ہضم کر کے ہو۔ دائیں بائی کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، اس بیچارے کی تو شو کا سنتے ہی بھوک مر گئی ہے۔ ویسے بھی ہم نے اس کے نکاح کے چھپارے تک نہیں کھائے، کیا اب اس ڈنر پر بھی علی مرتضیٰ کا کوئی حق نہیں؟ عدن دلچسپی سے ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ کبھی وہ اور حیدر بھی اسی طرح لڑا کرتے تھے۔ یہ سوچتے اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جہاں بھی جاؤں یہ وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ او بھائی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے تم کو۔ علی نے شرافت کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس کی بات پہ سر جھکا دیا۔ او مائی گاڈ دائم، تم یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ نیہا اسے دیکھتے ہی چہکتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ میں بھی ٹھیک، فرینڈس کے ساتھ بیزی ہوں۔ میں بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی آئی تھی۔ بائی گاڈ، ہائی گائز، میں دائم کی فیانسی ہوں۔ وہ ان سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ کر بے تکلفی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ عدن نے ایک حیران سی نظر دائم پر پھر اس الٹرا ماڈرن لڑکی پر ڈالی جو ٹاپ اور جینس میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اور یہ کیا، ہم ہمیشہ باہر ملتے ہیں، کبھی کبھی گھر بھی آ جایا کرو، ممی اتنا مس کر رہی تھی تمہیں۔ خدا کا خوف کر بھی کیوں ممی بیچاری کو بدنام کر رہی ہو؟ بندہ سیدھی بات کرے۔ علی کی بڑبڑاہٹ دائم نے واضح سنی تھی۔ وہ بالکل نیہا کی موجودگی سے انجان بنا فش پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ابھی تو بتا ہے، فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں دائم۔ یار تم بھی اچھا ہے، بچوں کو گھر ہی چھوڑ آیا ہے، ابھی 2 ماہ کی ہے گڑیا، اور آج سے ہی تم دونوں کے سیر سپاٹے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے سے بچے کو گورننس کے حوالے کر رائے ہو، جانے کی حد ہو گئی۔ علی کی بات پر دائم کو بے اختیار اچھا لگا، سوائے رابیل کے وہاں بیٹھے تینوں افراد کے چہرے طبق روشن ہو گئے۔ عدن تو پہلے اس کی زبان کے چرچے سن چکی تھی، اور اب اس کی بات پہ سامنے بیٹھے دائم کو دیکھ اسے پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کے بچے؟ نیہا نے حیران ہو کر علی کی شکل دیکھی۔ ارے نیہا، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آئی تم؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسی ہو؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ابھی کس بچے کو چھوڑ کر آیا ہے دائم؟ لیو اٹ نیہا، تمہیں پتہ تو ہے اس کی عادت کا، ایسے ہی فضول بولتا رہتا یہ۔ دائم نے کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھا۔ وہ ایک نمبر کے بدتمیز ہو تم، دل ہلا دیا میرا۔ پر تم کچھ بھی کہو، مجھے پورا یقین ہے دائم پر۔
یہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے دائم کی ٹیبل پر دڑے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ علی نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ میں تو 1 نمبر ہوں نا جس پہ تمہیں اندھا یقین ہے، اور 4 نمبر انسان ہے۔ ذرا بچ کے رہنا۔ او شٹ، میں تو سب کا انٹرویو کروانا ہی بھول گیا۔ اس کی بات پہ دائم نے ٹیبل کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ مجھے تو تم جانتی ہو، آخر کو ہم 4 سال اکٹھے پڑھے اور یہ تمہارے دائم بائی آئی مین جسٹ دائم، یہ ہے میری سسٹر رابل اور یہ ہے تمہاری سوت، میرا مطلب ہے ہماری بھابھی عدن، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی۔ اس کی تعریف کروانے پر نیہا نے ایک سرسری سی نظر نفیس سی سندھی کڑھائی والی چادر لیے اس خوبرو سی لڑکی پہ ڈالی جو دائم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ہسبینڈ کہاں ہے آپ کے؟ آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں۔ ابھی تو تعارف کروایا ہے میں نے، وہ بھی یہیں پہ ہے۔ یہ اگر چھوٹی ہے تو ہسبینڈ کو کون سا بہت بڑا ہے، ابھی تک تو فیڈر بھی نہیں چھوڑا بیچارے نے۔ سوری نیہا، تم تو ادھر ہی مصروف ہو گئی، تمہارے فرینڈس ویٹ کر ہیں تمہارا۔ آؤں گا میں کسی دن گھر۔ علی کے مزید گل افسانے سے پہلے دائم بیچ میں بول پڑا۔ وہ میں تو بھول ہی گئی۔ اوکے گائز، میں چلتی ہوں، اور ہاں، اب کل کا ڈنر تم ہماری طرف کرو گے؟ آئی ول ویٹ فار یو۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دائم جو علی کے ساتھ کیا، رابیل کا ہنس ہنس کا برا حال ہو گیا۔ میں آئی کامن انکل؟ آفس کے اندر آ کر اجازت لینے والے کو دیکھ کر طلال بری طرح چونکے یہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ میں بھی کوئی نیا کام کرنے آئے سے تحمل سے بات کرنے میں ہی فائدہ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی پین کیمرے کے ذریعے ان کی ریکارڈ گفتگو آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی اور منٹوں میں ہی کرسی چھن جانی تھی۔ آج کل تو سب ان حرکتوں پر اتر آئے تھے، سو احتیاط لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ سیاست کے ہر پیچ و ہم سے واقف تھے۔ فوراً سے پہلے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، تم یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مانا انکل مانا، الیکشن کے دن میں ہر سیاستدان کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، میری ڈیڈی کی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کا تو جواب نہیں ہوا بھائی با۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ یہ مٹھائی کی سوشی میں لے آئے، ابھی تو ہمارے جیتنے میں تھوڑا وقت باقی ہے، تب بھی لاؤں گا۔ فی الحال تو آپ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں لایا ہوں۔ بڑے چپے رستم نکلے آپ تو، ہوا تک بھی نہیں لگنے دی۔ اتنا نیک کام کیا سے کسی صحافی کو بھی خبر نہیں ہوئی کیا؟ سچ میں صبر نے تو دھوم مچا دینی تھی۔ ایک بار پھر سارے کے سارے ووٹ آپ کے۔ مصنوعی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ طلال کے ماتھے پہ رگ ابھر آئی۔ پر اتنا نیک کام کیا آپ کے بیٹے نے، بلیو می آئی ایم امپریسڈ۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے جیتنے کی؟ ورنہ کسی کا اتنا دل گردا نہیں ہوتا کہ ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ان کے حواس پر بم گرا گیا۔ کیا بکواس کر؟ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یقین کر اتنا نیک کام میری 7 پشتوں میں سے کسی نے نہیں کیا، جو آپ کے بیٹے نے کھڑے کھڑے کر دیا۔ پہلے کوٹے سے لڑکی خریدی، پھر اسے نکاح کر لیا۔ واہ بھائی کیا لو سٹوری ہے۔ ویسے پکی بات ہے، نکاح کروایا بھی ہے آپ نے اس کا، یا گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس۔ یہ خبر اخبار میں آنی چاہیے ہے نا؟ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے کا ملک میں تبدیلی کی جانب اہم قدم۔ تفصیل جانیے ایک بریک کے بعد۔ کیا خیال ہے انکل؟ دے دو خبر؟ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ دھیرج رکھیے انکل، دھیرج۔ اب اسے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا لیجیے گا، آخر کو الیکشن بھی تو جیتنا ہے۔ یہ مٹھائی میرے طرف سے دائم کو دیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں، کہیں اخبار کے دفتر ہی بند نہ ہو جائے۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر کو فون کر دو۔ آئی سے گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ طلال اپنے پورے زور سے دوڑے۔ اوکے انکل، بائے بائے، لو یو، کل کا اخبار ضرور دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ اچھالتا دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی طلال نے مینیجر کو بلایا۔ شہر میں جتنے اخبارات کے دفتر سب کو کہہ دو کل کے اخبار میں میرے یا میری فیملی کے متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے۔ وہ جتنا پیسہ کہ اتنا دو، منہ بھر دو ان کا، مگر میرے خلاف کسی اخبار میں کوئی خبر آئی تو اس کا مالک زندہ نہیں بچے گا۔ بتا دینا سب کو، فوراً سے پہلے ہر جگہ فون کرو۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ حکم دیتے کی چین اٹھا کر باہر کی جانب بڑھے۔
دائم ابھی راستے میں ہی تھا کہ طلال کی کال آ گئی۔ کہاں پہ ہو تم؟ راستے میں ہوں ڈیڈی، حیدر اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچو۔ ہوا کیا ہے؟ جب آؤ گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے، طلال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا خیریت ہوگی، ورنہ ڈیڈی ایسا تو کبھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا تھا آج ہم گھر نہیں جائیں گے، بھرپور ٹائم ساتھ گزاریں گے، پر اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں۔ اس کے کہنے پہ عدن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی تھی، آج کی گزری شام نے وہ خوف خود ختم کر دیا۔ وہ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کر واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ الجھتے ہوئے اندر آیا، اتنا تو ڈیڈی کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسئلہ گمبھیر ہے، مگر گھر میں تو ہر طرف سکون تھا۔ وہ حال میں ممی کے پاس آ بیٹھا جو کوئی ٹاک شوق دیکھے تھی۔ ممی، ڈیڈی کہاں آئے نہیں؟ ابھی تک نہیں آنے والے ہوں گے، اور تم کہاں تھے؟ 2 دنوں سے گھر ہی نہیں آئے۔ بزی تھا دوستوں کے ساتھ، وہ ابھی ممی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ طلال کی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ میرے روم میں آؤ، وہ بغیر رکے اسے حکم دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتا اس کا ہاتھ لمحہ بڑھ کر رکا۔ کچھ تو غلط ہے، وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ واٹ ہیپن ڈیڈی؟ تم اتنا گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا، اتنا لو اسٹینڈرڈ ہے تمہارا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ ساری اولاد سے زیادہ صرف تمہیں چاہا۔ تمہاری ہر جائز ناجائز کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کہ میری ساری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی آشکی کا ابو سوار ہو گیا جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی؟ طلال کی داڑھ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ان نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی تمہاری ماں، مجھے اتنی ڈیل دینی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب میرا قصور ہے جو تمہیں اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ آج تم ایک طوائف کو بیوی کے طور پر متعارف کرواتے پھر ہی ہو۔ کون سا معرکہ مار لیا ہے جو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹی ہو؟ شاید میں تمہاری اس سو کالڈ نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا اگر اس لڑکی کا کوئی حوالہ ہوتا۔ تمہاری عیاشیوں سے میں بے خبر نہیں تھا، پر تم اتنا گر جاؤ گے کہ ایک گندی اینٹ کو میرے محل میں سجانے کا خواب سوچو۔ انف ڈیڈی، انف کس نے کہا ہے؟ یہ آپ سے کس کی جرت ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں زبان کاٹ دوں گا اس کی۔ کیوں اتنی آگ کیوں لگے؟ غلط کہا ہے کیا میں نے؟ آج میرے محلفین میرے سر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ طلال احمد کی بہو ایک طوائف ہے۔ بس کر دے ڈیڈی، جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اگر وہ طوائف ہوتی تو میری بیوی نہ ہوتی۔ بجائے مجھے پروٹیکٹ کرنے کہ آپ ان کی باتوں پہ یقین کریں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کمینی حرکت وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ تمہاری وجہ سے سیاست میں میری پوزیشن ڈسٹرب ہوئی تو زندہ نہیں بچو گے تم۔ اور کیوں کروں میں تمہیں پروٹیکٹ؟ کون سا کارنامہ سارے انجام دیا ہے تم نے؟ غلط ہے کیا یہ کہ تم نے اسے کوٹھے سے خریدا تھا؟ بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اسے۔ وہ ایک باعزت خاندان کی بیٹی۔ آج کے بعد آپ اس کے لیے لفظ یوز نہیں کریں گے۔ اسے قابو نہ آتے دیکھ کر اب کے بعد طلال نے فیصلہ بدلا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کو، میں ہر چیز سنبھالوں گا، سب کچھ فکس کر لوں گا۔ ابھی کہ ابھی اسے طلاق دے دو، ورنہ کل کو یہ اخبار میں آ جائے گی اور میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں کھڑے کھڑے تمہیں جائیداد سے آ کر دوں گا۔ میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، بگا کر نہیں لائے جو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں سے۔ یہ بھول ہے آپ کی کمپنی آل ویلیوز کے نام تھی، فلیٹ پہلے سے ہی موجود تھا، کمپنی کا سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں محفوظ تھا۔ سو طلال کی دھمکی نے اس پہ کوئی اثر نہ کیا۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ طلال کی اس بار دی جانے والی دھمکی سن کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ابھی سے سوچ لو اور یا پار۔ ڈیڈی، اگر آپ کی وجہ سے میری بیوی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو ساری عمر آپ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ اس کے سرد انداز نے طلال کا دماغ بگ سے اڑا دیا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے، اس طرح کیوں بول رہی ہیں اب؟ سارا ساڑی کا بلوز سنبھالتے ہوئے پریشان سے اندر آئی۔ آئیے آئیے بیگم صاحبہ، آپ بھی دیکھیے کون سا چاند چڑھا ہے آپ کے سپوت نے۔
کیا ہوا یہ پوچھیے، کیا نہیں ہوا؟ نکاح کا لیا اس نے، وہ بھی ایک طوائف کے ساتھ، اور کال کے آبادوں میں اتنے سالوں سے کمائی کی عزت کی دھجیاں بھی کر جائیں گی صرف اس کی وجہ سے۔ ان کی بات سن کر سارا گرتے گرتے بچی۔ کتنی بار بتاؤں نہیں ہے وہ طوائف، اب لکھ کر دے دوں کیا میں آپ لوگوں کو؟ دائم کیا تم نے واقعی کیا کر دیا ہے؟ میں نے ممی نکاح ہی کیا ہے نا، کوئی جرم تو نہیں کر دیا جو آپ سب ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کی بلند ہوتی آوازیں سن کر سارا بھی ادھر ہی آ گیا۔ کیوں کیا یہ سب؟ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے تھے نا تم نیہا سے کمیٹڈ ہو، پھر اسے سب کی وجہ؟ ممی ایک بات کلیئر کر لے، میں نیہا کے ساتھ کبھی بھی کمیٹڈ نہیں تھا، یہ سب کیا دراصل آپ کا ہے، میری مرضی جانے بغیر آپ جا کر میرا رشتہ وہاں پر جوڑ رہی۔ سارا قصور آپ کا ہے، کس نے مشورہ دیا تھا اسے جا کر میرے ساتھ نتی کر آئیں، اسے اس نیز پہ لانے میں؟ صرف آپ کا ہی حال، میں کبھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ آج نہ کل، میرا نکاح ہو چکا ہے، سو بہتر آپ اپنی بانجی کے لیے بھی کچھ اور سوچیے۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ماں کو سب کچھ باور کروا دیا۔ طلال پانی بھی اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں نہیں مانتی کسی نکاح کو، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی حد ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ وہ کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اب وہ دائم طلال کی بیوی اور طلال ہاؤس کی بہو ہے۔ اگر میں نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ کسی کی زبان سے بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں تم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری وجہ سے میری عزت بے شک مٹی میں مل جائے، پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طلال نے پھر سے پوزیشن سنبھالی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ شادی ہی کی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی وجہ سے چاہے چنے۔ کب سے خاموش کرا سارا بلاہر بول پڑا، یو شٹ اپ، بند کرو اس کی وکالت کرنا، تم پہ بھی اس کا رنگ چڑھا ہے تمہاری تو میں آج ہی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ ذرا بھی تم لوگوں کو خیال نہیں ہے ہمارا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں سمیہ کو؟ کیا بنے گا نیہا کا جب اسے پتہ چلے گا؟ سارا روتے ہوئے بڑھ گئی۔ اب بس کر دے ممی، تنگ آ گیا ہوں میں، یہ نیہا نامہ سن کے کان پک چکے ہیں میرے۔ اگر ذرا سا بھی حال ہوتا آپ کو تو کم سے کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، مگر اب پالی سر سے گزر چکے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، آج تک میں اسے گھر لے کر نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہماری وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر میں اسے یہاں لے آتا تو کون تھا جو مجھے اسے یہاں لانے سے روک سکتا؟ تم اسے ایک بار لا کر دکھاؤ یہاں، میں اپنے گھر میں کسی گھٹیا عورت کا وجود برداشت نہیں کروں گی۔ بجائے ممی کی بات کا جواب دینے کے داڑھ سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں ساری کھڑکیاں کھول کر خود ٹیرس پہ جا کھڑا ہوا۔ رات آہستہ آہستہ بیتی تھی، یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسد کو کیسے اس چیز کی بھنک پڑ گئی۔ یہ تو واضح تھا وہ اس خبر کو طلال کے علاوہ استعمال کرے، اور اگر واقعی کل کو اخبار میں خبر آ گئی تو طلال اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے عدن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا اب طلال کی طرف سے کوئی مارجن نہیں ملے گا۔ ساری رات بے چینی سے آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہر کوئی خاموش تھا۔ طلال بے چینی سے آج کے اخبار کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ مینیجر نے یقین دلایا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت دے آیا ہے، کسی اخبار میں ان کے خلاف کوئی خبر نہیں آئے گی۔ پھر بھی لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شرپو ابھی تک پیپر نہیں آیا کیا؟ ان کی بات پہ ملازم باہر سے دوڑتا ہوا ہاتھ میں آج کا پیپر تھامے آیا۔ ان نے بے چینی سے اخبار کھولا، ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھا باقی تینوں نے بھی ناشتہ پڑے ہٹا دیا۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولے تو بلاہر سارا نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہوا، کوئی خبر تو نہیں آئی؟ طلال نے پیپر زور سے ساتھ بیٹھے دائم کے منہ پہ دے مارا۔ ہو گئی تسلی، یہی چاہتے تھے نا تم؟ لو اب ڈول سر پہ رکھ کے ناچو، کر دیا تم نے آج سب کچھ ختم۔ دیکھو لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں میرے بارے میں، جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر میرے سامنے بات نہیں کی، پڑھو کیا کیا بکواس کی ہے انہوں نے۔ اتنی سی بھی تم میں غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا میں، اس لیے میں نے کہا تھا دے دو طلاق، اسے جان چھڑواؤ ہماری، مگر نہیں، جب تک باپ صدق پہ نہ جائے تمہیں چین نہیں آنا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، پر تم تو ہر حد پار کر چکے ہو، اور کتنا ذلیل کروانا ہے مجھے، ایک بار ہی سولی پر چڑھا دو۔ جینا اجیرن ہو گیا ہے میرا، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ سارے ملازم
کونو کھدرو میں کھڑے منہ پر ہاتھ کے آج پہلی بار طلال کو اپنے جان سے عزیز بیٹے پر برستے دیکھے تھے۔ وہ سر جھکا آج کے پیپر میں چھپی ساری بکواس پڑھ رہا تھا۔ محالفین نے طلال احمد کے اس احسن اقدام کو بہت سراہا تھا۔ طلال نے فوراً مینیجر کو فون کیا، قسط کو دے کے آئے تھے پیسے، ساری بکواس لکھ دی انہوں نے میرے خلاف۔ میں نے کہا تھا ہر کسی کو فون کر دو، کچھ بھی نہیں چھپنا چاہیے میرے بارے میں۔ کیا سوتے ہوئے فون کیا تھا تم نے؟ کیا ہے یہ سب لیو مثال؟ میں خود ہر اخبار کے مالک سے ملا تھا، ایون جس کس کو پیسہ دیا، سب کی ویڈیوز میرے پاس ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یقین اس کی بات پوری ہونے سے پہلے طلال نے فون کاٹ دیا، صوفے پر اچھال دیا۔ فون بند کرنے کی دیر تھی، دڑا دڑ کالز اور میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے فون اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا۔ میرا دل کرے اپنا سارا میگزین تم پہ حالی کر دوں۔ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اسے اگلا سانس بھی نصیب نہیں ہونا تھا۔ ڈیڈی پلیز آپ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی کہا تو زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری۔ کن دنوں میں کون سی مصیبت میرے سر پہ ڈال دی ہے؟ یہ تو صرف 3 اخبار ہیں، ملک بھر کے اخباروں میں چھپی ہوگی یہ خبر۔ سارے جہاں کی ہاک میرے سر پہ پڑ چکی ہے۔ تبھی سارا کے فون کی بیل بجی، سمیع کو کال تھی۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سے نیوز چینل پہ؟ فون سارا کے ہاتھ سے گر کے ان کی بات پہ طلال نے فوراً آگے بڑھ کر دیوار میں نصب LED آن کی تو نکلتے ہوئے نیوز چینل لگایا۔ ناظرین، تازہ ترین ذرائع کے مطابق ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ چکا ہے۔ فوری خبر جو ہمیں موصول ہوئی اس کے مطابق دائم طلال نے چوری نکاح کر رکھا تھا، اور ناظرین، مخالفین پارٹیز کے سربراہان کا کہنا کہ دائم طلال نے ایک طوائف زادی سے نکاح کیا، اسی باعث اس چیز کو منظر عام پہ آنے سے روکا گیا۔ تاہم کیا وہ لڑکی واقعی ایک طوائف ہے یا نہیں، اس بارے میں اب تک ہمیں کوئی اپ ڈیٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہم ابھی اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں جو ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی ارسلان، آپ اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ دائم طلال کے خفیہ نکاح کے بارے میں مزید کون سا بیان سامنے آ چکا ہے اور کیوں اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا ہے؟ وہ لڑکی کیا واقعی ایک طوائف ہے یا پھر ہمیشہ ایک تحریبی ہم مخالفین کا دوسروں کو زیر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی انم، ہم اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ایک طوائف ذاتی ہے، اس لیے کسی کو بھی اس نکاح کی بنک پڑنے نہیں دی گی۔ تاہم اس بارے میں طلال احمد کا کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی، لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ بہت شکریہ ارسلان، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ جیسے ہی طلال احمد کا کوئی بیان سامنے آتا ہے ہم فوراً اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا ملک میں تبدیلی کی جانب مثبت قدم۔ ملک کے نامور سیاستدان اور مشہور انڈسٹریلسٹ طلال احمد کے چھوٹے بیٹے دائم طلال کا طوائف زادی سے نکاح۔ ناظرین، مخالف پارٹیز کے سربراہان کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ فائق لاگاری کا کہنا ہے طلال احمد کے اس اقدام سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ہمیں اسٹیٹس اور عہدے سے بالاتر ہو کر ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ایک طوائف سے نکاح کوئی بری بات نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے مختلف پارٹیز کے سربراہان کے بیانات سامنے آ چکے جس میں فائق لاگاری نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ حال میں موجود ہر شخص بڑی بڑی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کو بریک پہ پاؤں رکھے بغیر بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ مختلف نیوز چینلز اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تو طلال دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان نہ ہوتے تو ضرور اس وقت کسی ICU میں موجود ہوتے، لیکن اس وقت ان کا ذہن تیزی سے آنے والے لمحات کا سوچ رہا تھا۔ سربراہ میڈیا کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ سب زبردستی اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص پہ چائے جمود کو ملازم کی آواز نے توڑا۔ تبھی نیوز کاسٹر نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان نائم طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ میڈیا کے کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نجی اور سرکاری تمام چینلز کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ نیوز چینلز میں ان کے گھر کے باہر کی
مکمل فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ رپورٹرز زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ شرف، تم سب کو لان میں جمع کرو اور دھیان سے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صرف لان کی حد تک رہیں، انہیں وہیں جمع کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے بامشکل حواس مجتمع کر کے شرف کو حکم دیا۔ سارا از حد پریشانی سے ان کی جانب بڑھی۔ اب کیا کرنے والے ہیں؟ اب اس سب کا ایک ہی سلوشن ہے، پارٹی اور فیملی دونوں اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ صاحبزادے شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ حال میں موجود تینوں افراد نے جھٹکا کھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ ہرگز اسے گھر میں نہیں آنے دوں گی، کسی صورت وہ یہاں قدم نہیں رکھے گی۔ سارا پلیز بی سائلنٹ، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، یہ نہ ہو سارا آپ پہ اتر جائے۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کل کو اس کے 2 بچوں کی خبر بھی آپ کو میڈیا کے ذریعے ملے۔ ایک بار سب نارمل ہو جائے پھر جو چاہے کرتی رہنا، لیکن ابھی میری سنیے، مجھے اس چیز کو فوری کور کرنا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد کیا ہوگا اس کا مجھے علم ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں فوری طور پہ اس سب کو ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر سارا خاموش ہو گئی۔ اور تم ایک بات میرے کان کھول کر سن لو، شام سے پہلے لڑکی یہاں موجود ہو۔ آپ کی بار گڑبڑ ہوئی تو سیدھا گردن اتار کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ مگر اس نے کیا کرنا یہاں کے؟ تو تم کیا چاہتے ہو یہ خبر بھی اب میڈیا پہ آ جائے کہ وہ گھر میں موجود نہیں، تاکہ اپنی بچی کی عزت کو مٹی میں ملا دوں؟ ابھی کہ ابھی میں اس سب کو فکس کر لوں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تمہاری پھیلائی ہوئی مصیبت سے مجھے ہی نمٹنا ہے۔ پتہ نہیں کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ اب بدھ بنے کیوں کھڑے؟ چلو باہر میرے ساتھ۔ اگر میڈیا کے سامنے کوئی فضول بکواس کی تو وہیں بون دوں گا، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ سارا فوراً سے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دے۔ شرف، تمہارے کے دروازے کے باہر کو کوئی بھی رپورٹر گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ان کا دماغ تیزی سے وہ جملے سوچ رہا تھا جو کچھ منٹوں بعد انہیں میڈیا کے سامنے کہنے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے لان میں قدم رکھا، رپورٹرز کے تبرطور سوالات برس پڑے۔ سر، کیا واقعی آپ کی بیٹی نے خفیہ نکاح کر لیا؟ اس نکاح کو اتنی دیر خفیہ کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ کو اس بارے میں علم تھا یا آپ بھی بے خبر تھے؟ اپنے مخالفین کے دیے جانے والے بیانات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دائم تلال کی بیوی واقعی ایک تماشائی عدم نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ابال پہ قابو پایا؟ میرے بیٹے کا نکاح ہو چکا آج سے 2 ماہ قبل۔ اس نکاح سے ہماری ساری فیملی اور سارے ریلیٹیوز باخبر ہیں۔ الیکشن سر پہ ہونے کی وجہ سے میں کوئی پارٹی ارینج نہیں کر سکا، اس لیے باہر کے لوگ لاعلم ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خفیہ نکاح ہے یا ہماری فیملی کو اس بارے میں علم نہیں۔ ہماری بہو ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں الیکشن کے بعد ایک گرینڈ پارٹی کے ذریعے سب کو انفارم کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی مخالفین نے اپنی اوقات دکھا دی۔ وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں اور میڈیا بغیر کوئی تصدیق کیے اس بات کو چھال رہا ہے۔ اگر میڈیا سے ہی بغیر کسی ثبوت کے شفا کے گھر پہ اٹیک کریں گے تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ سیاست میں جو بھی ایشو ہیں انہیں سیاست تک محدود رہنا چاہیے۔ میری فیملی پہ جھوٹا الزام لگانے اور غلط خبریں دینے کے خلاف میں مخالفین پہ کیس بھی کر سکتا ہوں، مگر ان کے سب منصوبے دڑے کے دڑے رہ جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ مخالفین اپنی شکست کا بدلہ اب ان گھٹیا حرکتوں سے لے رہے ہیں۔ کیا ثبوت ان کے پاس جو یہ میرے اور میری فیملی کے خلاف بول رہے ہیں؟ لیکن اب یہ کسی بھول میں نہ رہے، میں ان لوگوں کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا۔ ہمارے ملک میں 2.8% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ PhD 1000 ڈگریاں لیے سڑکوں پہ پھرتے ہیں۔ آئے دن مخالفین کے زیر نگرانی علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ اور اسٹریٹ کرائم کے سینکڑوں واقعات ہو رہے۔ ہمیشہ سے ان لوگوں کی وجہ سے ملک کا نظام درہم برہم رہا، مگر ان لوگوں کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں۔ اتنے فساد اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے اگر ہم یہ سارا وقت اپنے ملک کی مسائل حل کرنے میں لگائیں تو مجھے یقین ہے اگلے چند سالوں میں ہی اس سرزمین سے کرپٹ لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر نہیں، یہ لوگ کبھی اس نیز پہ نہیں سو سکتے۔ ان کا کام صرف ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ صرف انہی کی وجہ سے ملک کی سیاست خراب ہو رہی ہے۔